الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الفتح کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ الفتح مدنی سورہ مبارکہ ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے 6 سال میں نازل ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ آپ مکہ مکرمہ گئے ہیں اور وہاں عمرہ ادا فرما رہے ہیں۔ یاد رہے کہ پیغمبر کا خواب کوئی عام انسان کا خواب نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی وحی کی ایک شکل ہوتی ہے، اور پیغمبر کا خواب امت کے لیے حجت ہوتا ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا ان کے لیے لازم ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تیاری کی جائے عمرہ کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 اصحاب کے ساتھ اس عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے تھے، لیکن کفار نے آپ کو روک دیا اور وہاں پر ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور اسی معاہدے کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم فتح قرار دیا، جبکہ ظاہری طور پر اہل ایمان بڑے دل گرفتہ تھے، رنجیدہ تھے کہ انہیں اللہ کے گھر کی زیارت سے روک دیا گیا ہے، جبکہ عرب میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے گھر کی زیارت سے کوئی کسی کو روکے۔ تو بہرحال اس وقت اہل ایمان کی سمجھ میں یہ فتح نہیں آ رہی تھی، لیکن بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ یہ ایک عظیم فتح تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح قرار دیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک بڑی واضح فتح عطا کی ہے، بڑی واضح کامیابی آپ کو عطا کی ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی سب کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ یہ بڑا نازک مقام ہے یہ آیت مبارکہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی سب کوتاہیاں معاف فرما دے۔ ہم یہ حیثیت ہی نہیں رکھتے، اور نہ ہی ہمارا اتنا علم ہے کہ ہم نعوذ باللہ پیغمبر کی کوتاہیوں کو ان کی نشاندہی کریں اور ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ معاف فرمائے، ایسی کوئی بات کسی مومن کے علم میں نہ ہے، نہ علم میں آ سکتی ہے۔ البتہ مفسرین نے جو تشریح کی ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جب کوئی جماعت کوشش کرتی ہے، جد و جہد کرتی ہے، تو اس سے کچھ کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور رب کائنات اس جماعت کی
کمزوریوں کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے سربراہ کو ہی مخاطب کر کے بیان فرماتا ہے۔ لہذا یہ کوتاہیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہیں، آپ کے ساتھیوں سے، آخر انسان سے کچھ کمی اگر کہیں رہ گئی کسی کوشش میں، جد و جہد میں، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہی اس کا علم رکھتا ہے اور وہی سب کچھ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بہرحال ہمارا نہ یہ مقام ہے، نہ یہ مرتبہ ہے، نہ ہمارے علم میں ہے، نہ علم میں آ سکتی ہے کہ ہم اس کی طرف کوشش کریں، کوئی اس کو جاننے کی فکر کرے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور اس لیے کہ اللہ آپ پر اپنی نعمتیں تمام کر دے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھی راہ دکھائے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا موقع تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی تاریخ کی جد و جہد میں وقوع پذیر ہوا، اس کے بڑے اعلیٰ اثرات ہوئے بعد میں۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد فرمائے۔ یعنی اس صلح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہت زبردست مدد فرمائی۔ کس طرح سے مدد فرمائی کہ ظاہری طور پر تو یہ معاہدہ ایسے لگتا تھا جیسے اہل ایمان کے خلاف ہے۔ 10 سال کے لیے معاہدہ تھا کہ اس دوران کوئی جنگ نہیں کریں گے، جبکہ 6 ہجری سے پہلے کتنی جنگیں ہو چکی تھیں۔ غزوہ بدر تھی، غزوہ احد تھی، غزوہ خندق تھی، تو 10 سال کے لیے یہ معاہدہ تھا۔ اور پھر ایک شک ایسی، 2 شک ایسی تھیں جو مسلمانوں کو بڑی دل گرفتہ کرنے والی تھیں اور وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ ایک یہ کہ عمرہ ادا کیے بغیر واپس چلے جائیں، کوئی اجازت نہیں ہے، آئندہ سال آئیں، اور کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہ ہو، 3 دن کے لیے ٹھہریں گے، اس دوران خالی کر دیں گے اہل مکہ شہر کو، اور 3 دن کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ اور ایک شک یہ کہ اگر مکہ سے کوئی مدینہ آ جائے گا ہجرت کر کے تو مسلمان اس کو واپس کریں گے، اور اگر مدینہ سے کوئی مکہ آئے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال اس کے بھی بڑے اچھے اثرات ہوئے، لیکن اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ اور اسی موقع پر ابو جندل اور ایک اور صحابی جو کہ بڑے ظلم کا شکار تھے مکہ میں، اس موقع پر آئے، بیڑیاں بھی پڑی ہوئی تھیں، یا رسول اللہ ہمیں ان سے بچائیے۔ تو چونکہ معاہدہ ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، البتہ طے ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ کتنی پابندی کی اس معاہدے۔ اب اس کے بھی بڑے اچھے اثرات ہوئے۔ جو مسلمان مکہ میں ہی رہ گئے اور نہیں آ سکتے تھے، انہوں نے وہاں اپنا کام جاری رکھا اور وہاں اسلام پھیلنا شروع کیا۔ اور اسی طرح سے اور اس کے برکات تھی، یعنی کیا تو اس موقع پر 1400 افراد موجود تھے آپ کے ساتھ جو عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے تھے، اور جب یہ معاہدہ ہو گیا تو اسلام اتنی تیزی سے پھیلا کہ جنوب کی طرف سے ہی، مکہ جنوب میں ہے مدینہ کے، آپ محفوظ ہو گئے، جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، آپ نے شمالی علاقوں میں، شمالی عرب میں اور اس طرف بڑی تیزی کے ساتھ عیسائی قبیلے جو تھے وہ زیر نگیں آ گئے اسلام کی، اور 2 ہی سال بمشکل برداشت کر سکے اہل مکہ اسلام کی ان کامیابیوں کو، اور انہوں نے اس معاہدے کو جو خانہ کعبہ میں لٹکا ہوا تھا پھاڑ کر پھینک دیا۔ جب انہوں نے اس کو پھاڑ کر پھینک دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ہاتھ آ گیا، اور آپ کے ساتھ 10,000 جانثار جو ہے وہ مکہ فتح کرنے کے لیے چلے گئے، اور انہوں نے مکہ فتح کر لیا۔ یعنی کتنا بڑا ایک یہ موقع تھا اسلام کی کامیابی کا، کہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا تقریباً 8 سال پہلے، 8 سال کے بعد ہی وہ شہر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا۔ تو یہ کتنی بڑی فتح تھی یہ صلح حدیبیہ، کہ جس کے نتیجے میں اتنی بڑی کامیابی ملی۔
تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زبردست فتح عطا فرمائے اس سلوک کے ذریعے سے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی، یعنی بڑے دل بے قرار تھے، مضطرب تھے اس معاہدے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اہل ایمان کو سکینت عطا فرمائی۔ یعنی دیکھیں کس طرح سے سکینت، پہلا موقع ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ جب یہ معاہدہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ یہیں اپنے جانور ذبح کر دو، سر منڈوا لو، احرام کھول دو، لیکن کوئی بھی تیار نہ ہوا، کوئی بھی اس بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ ہوئے صورتحال سے اور اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی کیفیت دیکھی، آپ کو تسلی دی۔ دیکھیں کتنی فہم و فراست تھی آپ کی ازواج میں۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ غم زدہ نہ ہو، آپ باہر تشریف لے جائیں اور جا کر خود قربانی کریں، سر منڈوائیں، احرام کھولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کی اس درخواست پر عمل کیا، آپ باہر تشریف لے گئے، آپ نے اپنا جانور ذبح کیا، اپنا سر منڈوایا حجام کو بلوا کر اور اپنا احرام کھولا۔ یکایک سارے صحابہ کرام نے آپ کی تقلید کی، سب نے وہیں پھر قربانی کی، اپنے سر منڈوائے اور احرام کھولے۔ تو یہ سکینت ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر، ان کے دلوں پر سکینت نازل فرمائی، اطمینان قلب ان کو عطا کیا۔ لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان میں ایک اور ایمان کا اضافہ ہو اور ان کا ایمان پختہ ہو۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے قبضے کو کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہی صاحب علم ہے، صاحب حکمت ہے۔ یعنی جو معاہدہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کی شکیں ایسی لگتی تھیں جیسے کہ اہل ایمان کے خلاف ہے، یہ وہی اہل ایمان کے حق میں ہوگی۔ کس طرح سے دیکھیں، اور یہ اللہ ہی کو علم تھا، اللہ ہی کی حکمت تھی، اس کے تحت۔ تو باقی امور میں بھی انسان کو اللہ کے علم اور حکمت پر بھروسہ کرنا چاہیے، کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔